اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. عشرہ ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن. ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں. پہلے ذی الحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. ٹھیک ہے، تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنی فضیلت ان دنوں کی جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. مطلب ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے. مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا. تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلی جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل. مطلب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے. تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں سب سے افضل ہے. تو اب جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے. اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ، پہلے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے. اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہے جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے. یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے. توحید تو ہے ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں. اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئے. آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں. روزے اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں. چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے. پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے. فرسٹ 9 روزے ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے. تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے. لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے؟ تو نہیں، یاد رکھیں وہ ایک اسپیشل ہے. اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی. شب قدر رمضان کا اشرا اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے. اب جو باقی باتیں نہیں اس کے بعد ہی، اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو سب سے افضل ہے. تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ اعمال کرنا چاہیے. اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے. اب عشرہ ذی الحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن. تو آئیے وہ تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو. ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں. لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو. ٹھیک ہے. اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت ہے نا. اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟
اللہ اکبر کہنا اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کر وہ کہنا. اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی، اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے. اور پہلے ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. تو پہلے ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں. اور 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیں. تو یہ تکبیرات. اب کیا تکبیرات بیان کرے؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے. تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں. تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں. صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا. آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں. اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گے، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے، یہ کرنے والے عام ہیں. تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائیں گا. صحابہ نکلتے تھے اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں، بازار میں، لوگ مارکیٹ میں بھول گئے یار یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے. اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا. بخاری کے لیے مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا. لوگ تکبیرات لوگ بیان کر، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے. تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے. تو اسے پتا چلا کہ ہمیں چلتے تھے بیٹھتے میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے. اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتے تو وہ پست آواز میں، ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی. ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات، سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہیں، سگے بھانجے بھتیجے محرم ہے تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے. لیکن عورت بھی بولیں گے، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں بہرحال، تو عورت بھی بول سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے. کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے ہماری، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ،
ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا. تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے, یہ غیر حاجی کے لیے, حاجی نہیں رکھیں گا. اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے, جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے, سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سے ان کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ, اس کے جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ, ہر ماہ کے 3 روزے, اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے, 9 ذوالحجہ عرفے کا روزہ, اور جو ہے 10 محرم کا روزہ, اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے اور 10 محرم کا روزہ, اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13, 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے. تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے, پہلے 9 روزے, تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے, عاشورے کا روزہ, عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے, اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فجر کی 2 سنتیں, 4 عمل کبھی نہیں. اس میں بھی کیا آ گیا, 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے, تکبیرات روزہ 9 روزے رکھ سکتے ہیں, 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ایک تو ضرور رکھیے, عرفے کے دن کا روزہ, ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے اس میں عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ اس مہینے میں کیے گئے سارے اعمال افضل ہے, لہٰذا نفل نماز کا خوب اہتمام کرے. نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو, بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ جو ہے سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے, اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے, اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے. تو خوب ان مہینوں میں کیا کریں ہم, زیادہ سے زیادہ پہلے تو 9 روزے رکھنے کی کوشش کرے, کچھ نہ تو ایک نفل نمازوں میں اہتمام, فرض تو بہرحال کرنا ہی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام, اسی طرح تلاوت قرآن کا کثرت سے اہتمام, اس لیے کہ ہر حرف پہ 10 نے کیے, اور اس سے زیادہ کیا بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں عمل کرے جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے, تو آپ وہ کیجئے. صدقہ دینا, اس لیے کہ صدقہ ایک بڑا افضل عمل ہے, صدقہ بھی دیجئے, اس لیے کہ اس 10 دن میں کیے گئے عمل سب سے افضل ہے. لہٰذا خوب جو ہے صدقہ آپ کیجئے, اور دیگر جتنی نیکیاں ہو سکتی وہ کریں, اور بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے, بالخصوص گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائے. اس لیے کہ محترم اور حرمت والے مہینوں کو پاس اور لحاظ یہی ہے کہ اس میں ہم گناہ اور معصیت کام نہ کریں, نیکیوں میں اضافہ کریں. تو جہاں ہم نیکیوں میں اضافے کی میں بات کر رہا تھا اب تک, تو یہاں گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ یہ ایام میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ افضل ہے. لہٰذا خوب نیکی کا اہتمام کرے اور خوب اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے, وہ چاہے ذوالحجہ کا مہینہ ہو یا دیگر اور 3 مہینے, مطلب ٹوٹل 4 مہینے حرمت والے, ان چاروں مہینے کا احترام کرے, حرمت کا پاس و لحاظ رکھے, گناہ اور معصیت سے اجتناب کرے, بالخصوص کبائر سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طرح نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہم جو ہے خوب سے خوب جو ہے کوشش کرے, اور بالخصوص وہ اعمال جو اعمال ہمیں بتائے گئے ان ایام میں کرنے کے, ان اعمال کو ہم جو ہے کثرت سے کرنے کی کوشش کرے, زیادہ سے زیادہ نیکی کرے, اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے نفس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اب آئیے آخر چند کلمات کہ ان ایام میں جو مخصوص دن ہیں ان کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سے واضح ہو جائے. جو ہے پہلے عشرے کو جو ذوالحجہ کا ہوتا ہے یا ذوالحجہ کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عشرہ ذوالحجہ. تو عشرہ ذوالحجہ, عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے, تو عشرہ ذوالحجہ بولے تو بعد کے 10 دن یا آخر کے 10 دن نہیں یاد رکھے. جب بھی روایت میں آئیں گا عشرہ ذوالحجہ تو معنی ہے پہلے 10 دن, فرسٹ 10 days, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یوم الضحیٰ, یہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن کو کہتے ہیں یوم الضحیٰ. اسی طرح جو ہے ایک اور دن ایام معلومات, جو ہم نے ابھی دیکھا قرآن کی آیت میں جو ہے جو حج کی آیت میں 27 میں, وہ ہے 10, 11, 12 اور 13, یہ ایام معلومات ہیں. ان کو ایام معلومات بھی کہا جاتا ہے. ایام معلومات مطلب 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ, 12 اور 13 ذوالحجہ. اسی طرح ایام تشریق 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اسی طرح یوم النحر
یوم النحر 10 ذوالحجہ کو عید کے دن، یوم النحر مطلب قربانی کا دن، خون بہانے کا دن، تو یوم النحر 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، عید کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذوالحجہ کو، جب جو ہے حاجی جو ہے مینا میں جو قیام کرنے آتے ہیں، اور یہ بات جو ہے سنن ابو داؤد میں آتی ہے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جو 8 ذوالحجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ لیلۃ الحسبہ کہتا ہے، ایام تشریق کے بعد جو ایک رات آتی 14 کی، اس کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند نام تھے جو ان دن میں ایام تشریق، یوم النحر، عید الاضحیٰ اور اس طرح سے ہم لوگ سنتے ہیں عام طور سے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بہتر سمجھی کہ آپ کے سامنے۔ اس کے بہت سارے فضائل اللہ کی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کے فضائل بتائے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ان فضائل میں سے میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چند جو ہے فضائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کی طرف سے۔ اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ گھڑیاں اللہ نے بنائی اور وہ مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ گھڑیوں کو اپنے فضل سے مخصوص کر دیا، تو سارے ہی دن اللہ کی طرف سے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے، ساری گھڑیاں اللہ کی طرف سے، اور سب کے سب اچھے ہیں۔ یاد رکھیں ساروں میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، تمام کے اندر اللہ کی معصیت گناہ سے رکنا ہے، تمام میں نیک کام کرنے کا شریعت اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کا ایک فضل ہے کہ اس نے کچھ گھڑیوں کو، کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو اپنے فضل سے، عبادت کے اعتبار سے ان کی اہمیت بیان کر دی۔ تو یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم محترم مہینوں کی بات کریں، جو ہے حرمت والے مہینوں کی بات کریں، تو آپ سمجھے کہ بس جتنے حرمت والے وہی اہمیت کے حامل ہے، باقی میں آپ جو چاہے کریے، معصیت، فسق، فجور، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ ساری گھڑیاں، سارے دن، ساری راتیں، سارے دن اور جو ہے سارے مہینے اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے جود اور کرم سے جس گھڑی کو، جس وقت کو، جس مہینے کو بہتر سمجھتا ہے اس کو کچھ فضیلت عطا فرما دیتا ہے، اور اس فضیلت کی وجہ کچھ نہ کچھ عبادت ہوتی ہے اس کی، جو اس گھڑی میں وہ خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، جس طرح سے ہفتے میں دن کے اعتبار سے جمعے کو جو ہے خاص اہمیت دی گئی، اسی طرح گھڑیوں میں، وقت میں، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے رات کے آخری پہر، تہجد کے وقت یا سحر کے وقت کو اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ نزول کرتا ہے، تو یہ گھڑی کی اہمیت ہوئی، یہ جمعہ دن کی اہمیت ہوئی۔ اسی طرح ایک مہینے بھی کچھ اللہ رب العزت نے منتخب کی، اور اللہ رب العزت نے اس کچھ فضائل، کچھ باتیں ایسی بتائی ہے جن باتوں کی وجہ سے یہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے وہ مہینہ محترم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ جو ہے توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے کے بعد، اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو اللہ کے نزدیک منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اللہ کی کتاب میں جس میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اور یہ چیز آج سے نہیں، اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 ہے، یاد رکھیے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے 4 منتھ جو ہے حرمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرمت والے کا کیا معنی ہے؟ حرمت والوں کا یہ معنی ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ کی خوب عبادت کرے، ٹھیک ہے، اس کی معصیت اور گناہ سے رکا رہے، جنگ اور جدال خاص طور سے جہاد کا ابتدا شروعات نہ کرے۔ ہاں کوئی اگر لڑنے آئے تو دفاع میں جواب دیا جا سکتا ہے، تو جنگ کی شروعات نہیں ہوگی، معصیت اور گناہ کے کام سے بچتے رہیں گے اور نیکی میں اضافہ کریں گے، یہ معنی ہے محترم یا حرمت والے مہینے کا، ٹھیک ہے۔ تو کہا ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح سلامت اور سیدھا اور قائم دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اے لوگوں اپنی نفس پر ظلم مت کیا کرو۔ ظلم کس طرح سے؟ گناہ کر کے،
معصیت کر کے، جنگ جدال کی ابتدا کر کے، تو ان مہینوں کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے. اور وہ کتنے مہینے؟ خاص طور سے 4 مہینے. وہ کون کون سے مہینے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. آپ فرما رہے سال 12 مہینے کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور پھر فرمایا 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں. 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں. کون کون سے 3 جو ایک ساتھ آتے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ تینوں ایک کے بعد پے در پے جس کو بولیں گے، ون آفٹر انادر. ایک آتا ہے ذوالقعدہ شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ اور محرم، مطلب 3 حرمت والے مہینے اٹیچ ہے ایک دوسرے سے. اور پھر فرمایا ایک وہ جو بیچ میں آتا ہے، اور اس سے مراد جو آپ نے حدیث میں فرمایا رجب ہے، الفاظ کے ساتھ بیان کیا. تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے. ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں کریں گے، ظلم اپنی نفس پہ نہیں کریں گے گناہ کر کے، اسی طرح نیکیوں میں اضافہ کریں گے. اور کچھ مہینوں میں تو مخصوص ایام میں کیا نیکیاں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو 4 مہینے یاد رکھیے یہ حرمت والے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. یاد رکھیں. اور ان مہینوں کے اندر ایک مہینہ ہے وہ ہے ذوالحجہ، جس کے بارے میں کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ذوالحجہ یہ مہینہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، تاکہ جب یہ مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں ملے تو اس مہینے کا ہم صحیح سے فائدہ اٹھا سکے. یاد رکھیں، ٹھیک. تو ذوالحجہ یہ قمری کیلنڈر کا، مطلب ہم چونکہ لونار کیلنڈر سے چلتے ہیں، سولار نہیں، تو قمری کیلنڈر کا یہ 12واں مہینہ ہوتا ہے. ویسے شروعات محرم سے ہوتی ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم محرم سے شروعات کریں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ضرورت تھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، 17 ہجری تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا. کیا مسئلہ پیش آیا؟ لوگ آئے اور کہا اے امیر المومنین، ہم لوگ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے اکاؤنٹس کے اندر کہ اکاؤنٹس کی ڈیٹ شروعات کیا لی جائے، سٹارٹ کیا ہو. مطلب ہمارے اکاؤنٹ شروع ہو کر کس چیز کو ہم فرسٹ مانے اور کس کو لاسٹ مانے. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تاریخ یا مہینہ تو طے کیا جائے. تو آپ نے یہ سوچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کا مہینہ تھا جب آپ ہجرت کر کے نکلے تھے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی. تو کیوں نہ محرم کو ہی ہم پہلا مہینہ کاؤنٹ کر لیں، تاکہ اکاؤنٹس میں، آڈٹس میں، حساب و کتاب میں، حکومتی کام کاج میں سہولت ہو کہ سال کہاں سے شروع اور کہاں اینڈ ہو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم کو ہم فرسٹ منتھ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اس کے حساب سے ذوالحجہ 12 ہو جاتا ہے. لیکن یہ سنت سے نہیں ہے، لیکن بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو محرم کو فرسٹ کیا اور ذوالحجہ کو جو ہے مطلب اس کے حساب سے لاسٹ ہو جاتا ہے. تو ذوالحجہ قمری کیلنڈر کے حساب سے، ہجری سن کے اعتبار سے، یہ ہجری کیلنڈر کا لاسٹ منتھ اور آخری مہینہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ٹھیک. اور اس کو ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حج جو ہے کیا جاتا ہے، تو حج کی نسبت سے ذوالحجہ حج کا مہینہ، ٹھیک ہے. تو حج کی نسبت سے اس کا نام ذوالحجہ پڑا. یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، جود سے اور کرم سے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو اور کچھ گھڑیوں کو خاص فضیلت دیتا ہے. وہ اس اعتبار سے اس میں کسی خاص عبادت کو حکم دے دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عرفے کا دن سالوں میں، مطلب سال کی گنتی کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا مہینہ جو دن ہے، وہ جمعے کا دن جو ہر ہفتے آتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح جو ہے 10 محرم کا جو دن ہے، ٹھیک، وہ بڑی اہمیت کا، عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے. تو اسی طرح 4 مہینوں کو بھی اللہ نے محترم بنایا. اب اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں. اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا. حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں اور ایک مخصوص مہینہ ہے. اس مہینے کی ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں، حج نہیں کر سکتا ہوں. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. محرم اسی طرح جو ہے رمضان ہے، رمضان میں روزے فرض کیے، اس کی تاریخ شروعات، اس کی خاتمہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، تمام تفصیلات بتا دی گئی. تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو
فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذوالحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کے اندر کرے۔ تو ذوالحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے حج کے اندر جو ہے حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور حج کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور ہم جو ہے ایک انبیاء میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لقب تھا، ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے، گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے یا پھر آپ کے جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 27 میں، اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آئیں گا کون؟ مکہ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پیڑ اگتے ہیں، نہ جھاڑ لگتے ہیں، کہ آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون، سنیں گا کون؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا، ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، لوگ تمہارے دوڑتے چلے آئیں گے، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مقام سے نکل کر بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوق در جوق انسانیت ہزاروں سال سے ذوالحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا آواز دو لوگوں کو، اور لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق یہ آواز لگاتے ہوئے کہ اے اللہ جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو، حج ہو، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہم پریزنٹ ہے اس چیز کے لیے، ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے اور دیگر ارکان۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں، چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی حاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے وہ ہے، چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک، ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع، جوابی کاروائی کی جا سکتی، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا ہوتا محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے
ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ اب محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو تاکہ لوگ آئے امن و امان کے ساتھ آئے، 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا، اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتا ہے کہ فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے، حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا، یا حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنی سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا یہی نہیں پتا ہے۔ اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے، کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا؟ مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتا ہونا چاہیے۔ یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے، کچھ کے اندر کچھ مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے مہینے اور کب چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں۔ اگر ہم میں سے، میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں، اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس، اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز۔
مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے، جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے، ارے یہ حرمت والا ہے، ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے جو حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا وہ حرمت، تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوگا، تو نام ہی نہیں پتا تو وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسے کریں گے، یا پھر اس میں کیا کرنا کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں، بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا لے کر، 5 منٹس بیٹھنا پڑے گا، محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں، منڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا، ٹھیک ہے، رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم، ٹھیک ہے، حج کے ایام معلوم، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے، یاد رکھے۔ اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو 2 تہوار، جو 2 عیدیں ہمیں دی ہیں، جو 2 منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ 2 میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الاضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بھرل پکارا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا، ٹھیک؟ تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر حامل ہے۔ ایک عید الفطر ہے جو 9ویں مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے میں اس کی 10 تاریخ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا، اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے، کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اور فرمایا، حدیث کا الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، اور پھر فرما رکھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے۔ تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا؟ عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے۔ سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو۔ مدینے میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے، مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی۔ اب عید الفطر تو سونے میں چلے گی، اور عید الاضحیٰ تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے یار، صبح اٹھو، جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور پتہ نہیں یار یہ نہیں آئے تو اچھا دن، بہت بور ہو جاتے آج کے، مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم۔ کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ تو گل۔ شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے، یہ ہے شب قدر۔
کرنا ہے، جاگنا ہے۔ آپ سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو اور سب کو اٹھو، آج قدر ہو سکتی، منانا ہے۔ اب ہم نے کیا کر لیا، 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، حالانکہ موضوع روایت ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، جس کو تو نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کی بیچارے، نہ اس کا کوئی ثبوت، اور دونوں منا لیا۔ اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی، اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے جو مسلمان بھائی نے، اب اس کی کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات، لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کریں۔ کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے، چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے اسی کو انتہا، اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے کیا؟ عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے۔ عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کریں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں، جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں، ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو، ہاں کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائیں گے، دیا نہیں جا رہا اس کو، ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے۔ لیکن یہ دو تہوار ایسے جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے، اور ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے۔ اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لے اپنے سے۔ ہوتا تھا نا پہلے لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کام کرنا ہے، گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا، اللہ نے اس کا اعلان کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو، اور عرفے کا دن تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا، قالوا بلا، نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، اللہم اشہد، اپنی جو ہے شہادت انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا سیدھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا۔ تو یہ دین مکمل ہوا، اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں، میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا۔ تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ سے ان کی ربی 12 ربی الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا، تو دین مکمل ہو گیا، یاد رکھیے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین، اگر جو ہے مطلب یہ آخر کی بات ہے، اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے؟ تو کہا یہ آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس آیت پر عید مناتے، چونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں۔ اب آخری نبی آ گئے تھے، اسلام مکمل ہو گیا تھا، تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیت تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا کون سی آیت، اس نے جب یہ آیت کہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔
اس لیے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ نے ایک ہی حج کیا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی، تو کہا جمعے کا دن تھا، عرفہ تھا، تب یہ آیت وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر نازل ہوئی تھی، اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ دین کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے، اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام، جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے، بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے، لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے، ان کے اعمال، ان کے افعال، اس کی کوئی انتہا نہیں آتا، بہت گہرا تعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل، ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا، قربانی جس کو کہتے ہیں ہم، یا نہر جس کو کہیں گے یوم النہر، مطلب قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے، اور 10 ذوالحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں، مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں ایک حصہ ڈال کر جانور کے گردن پہ چھری پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی، اور قربانی دے کر تیری عبادت کو، تیرے حکم کی تکمیل کی تھی، اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے، اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذوالحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے، اللہ ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، اے مسلمانوں قربانی دینا سیکھو۔ افسوس کی بات ہے قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی، میں رسم اس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی، اس کی حقیقت نکل گئی، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں، آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے، ایک رسم ہے، کچھ جگہ تو فخر ہے، معلوم جانور لا کے بالکل غیر مسلموں کو جیسا ایک بہت بڑا روب جما رہے، جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھما رہے، چرا رہے، اب یہ کریں گے، روب جما رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا، جو لیسن دینا چاہیے تھا، جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے، اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے، لیکن نہیں کیا اس قربانی نے، وہ جذبہ نہیں جگایا، رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی میں، قربان ہونے کا، اللہ سے قرب حاصل کر، بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے۔ تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 203 میں فرما رکھا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرما کہا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکسڈ ڈیٹس میں۔ اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے ایام تشریق، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ یہ ہے یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر۔ اور وہ کون سے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، توحید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں خاص۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، ابھی آگے آتے جائیں گے فضائل، تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11، 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی، وہ 10 دن میں بھی یہ شروع کیے ذوالحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13، ان کو کہتے ہیں ایام تشریق، کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا
تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت، جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائی گئی، دن بتائے گئے۔ تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذی الحجہ کی اثر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے، تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے۔ اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، آپ نے فرمایا کہ جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید ہے۔ ابو داؤد کے لیے آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہے وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے سنت، اور جو حاجی ہے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہا کہ عید کے دن وہ اس کے لیے کھانے پینے کے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے۔ آگے بات انشاءاللہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایام تشریق کو جو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب مینا میں جو ہے رکتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیں بھیجا اور جا کر کہا جو لوگ رکے ہوئے تھے ایام تشریق میں مینا میں، اور کہا جنت صرف مومنوں کے لیے ہے اور مومن اس میں داخل ہوں گا، اور ایام مینا۔ تو آج انشاءاللہ عزیز جو سوال و جواب قربانی سے متعلق لوگوں نے کیے تھے اس کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا، میں وہ رکھوں گا، اس میں آپ لوگوں کے بھی اگر کچھ سوال ہے تو آپ بہرحال اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو ترتیب ہم نے دی سوالات کو اس اعتبار سے کہ وہ شروعات سے لے کر خاتمے کی طرف جانور لینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسا اس کو اسٹارٹ ٹو اینڈ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک لیکچر جیسا بھی دکھے، سوال و جواب بھی ہو جائے اور ترتیب میں ہو جائے۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو اس قربانی سے متعلق، اس ترتیب میں جو ہم چل رہے ہیں جانور لینے سے لے کر قربانی سے لے کر گوشت تقسیم تک، تو بہرحال آپ بھی بیچ میں جو ہے اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور سوال کر لیں۔ آخر میں کوئی سیشن نہیں ہوگا، آپ بیچ میں ہی سوالات بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی اگر کوئی سوال ہو قربانی سے متعلق تو لکھ کر فوراً نیچے بھیج دیں۔ بہرحال اگر کوئی سوال کا بیچ میں نہ بھی یاد آیا تو آخر میں پوچھیں، کوئی انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کو اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں اور قربانی سے متعلق سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بیان کر دی اور فرما دیا کہ نہیں پہنچتا ہے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک، جو پہنچتا ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ قربانی میں جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ اللہ ہمارا تقویٰ ہے اور ہماری نیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے، تو اس کو صحیح کرنا بے حد ضروری ہے۔ بہرحال آئیے اب چند سوالات دیکھتے ہیں جو لوگوں نے پوچھے تھے، اس کو ترتیب میں نے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے بہرحال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سوالات آئے تھے یا جو سوال آئے تھے ان میں کچھ سوال تھا، وہ یہ تھا قربانی جو ہے کسے کہتے ہیں اور ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے قربانی سے مراد یاد رکھیے عید کے دن، یا قربانی کسے کہتے ہیں تو قربانی سے مراد عید کے دن جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں، یا عید کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی کے دن ہے اس میں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی اسے کہتے ہیں، مطلب قربانی کا عام معنی تو ہوتا ہے کوئی بھی چیز قربان کرنا اردو زبان میں، لیکن قربانی خاص ہے، اضحیہ جس کو عربی میں بولتے ہیں، یاد رکھیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کو ہم عید کے دن یا عید کے بعد جو قربانی کا ایام ہوتا ہے ایام تشریق، اس میں جو ذبح کرتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اللہ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، یہ قربانی ہے، یاد رکھیے۔ تو قربانی اسے کہتے ہیں۔ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے فرمان ہے، یہ حکم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کے اندر، کہ آپ اللہ کے لیے کیا کیجئے؟ نماز قائم کیجئے اور نہر ونہر اور قربانی کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اور قربانی جو ہے یہ ایک اہم عمل ہے، یاد رکھیے عبادت ہے، اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیے، جیسا دیگر عبادت ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کیا ہے خاص طور سے؟ وہ یہ ہے کہ جو 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں، جس کو عید کا دن عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق میں جو قربانی کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے، تو بہرحال اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بھائی کسی نے سوال کیا تھا قربانی کرنا کیا سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ سوال ہی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کرنا کیا ہے،
سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، جو عید کی قربانی کی ہم خاص بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو علماء نے جس کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، سنت ہے، علماء نے اس کو سنت موقدہ، اور کچھ نے یہ لکھا کہ یہ سنت واجبہ ہے، ایسے بھی الفاظ ملتے ہیں۔ یہ میں کہوں گا سنت اور سنت موقدہ یہ بہتر ہے بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو قربانی یا تو سنت ہے یا تو سنت موقدہ ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اور کب شروع ہوئی تھی پورا واقعہ بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد کیا فرمایا تھا اور کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کے بعد ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا تھا۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے بعد جو ہے ان کو خواب دکھایا، خواب میں یہ بتایا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اسماعیل کو لیا اپنی والدہ کے پاس جو کہ مکے میں رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام دوسری جگہ پہ رہتے تھے، اسماعیل کو لے کر چلے، ایک مخصوص مقام پر پہنچے، ان کو لٹا دیا، اور بس چھری پھیرنے کو تھے، مطلب بالکل رکھ دیا تھا گردن پہ، پھیر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بدل دیا، اور اس کے بدلے جو ہے ایک دمبا، ایک جانور وہاں آ گیا، اور ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ نے فرمایا کہا کہ ہم نے اس کو ایک بڑے ذبیحہ سے بدل دیا، یاد رکھیے فدیے میں ان کو دے دیا، اور وہاں سے قربانی شروع ہو گئی، یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے اس امت کے لیے خاص طور سے نمونہ ہے، یاد رکھیے آئیڈیل، یاد رکھیے اسوہ ہے، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسرے الفاظ میں پھر ہم کہیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سنت موقدہ ہے، یاد رکھیے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی، قربانی کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن جو کر سکتا ہے ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گیا تھا۔ اب آگے آئیے، تیسرا سوال جو لوگوں نے کامنلی کیا تھا وہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ مطلب کسی کی قربانی کرنے کی استطاعت ہے لیکن پھر بھی وہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم سوال میں دیکھ چکے کہ سنت یا سنت موقدہ ہے، جو کر سکتا ہے کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی، یاد رکھیں۔ تو جس کے پاس مال دولت ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایسا نہ کرے بلکہ قربانی کرے، مطلب مال ہوتے ہوئے قربانی سے پیچھے نہ رہے، اس کو کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیں اس طرح سے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، مطلب عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کرے تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، معنی یہ ہے کہ استطاعت ہے تو کرو، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مطلب قربانی کی استطاعت ہے تو قربانی بھی کرو اور عیدگاہ بھی آؤ، یہ سینس میں اس کا معنی۔ لیکن یہ بالکل نہیں کہ میں قربانی کی استطاعت رکھتا ہوں قربانی نہیں کر رہا ہوں تو اب نماز بھی نہیں پڑھوں گا عید کی، نہیں، نماز تو پڑھوں گا ہی، ٹھیک ہے، یہ اہمیت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قربانی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، کچھ نے سنت واجبہ کہا، بہرحال اہم ہے، بہت اہم ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا جس کی استطاعت ہے وہ ضرور بھی ضرور قربانی کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تاکید اور اسی کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ، یاد رکھیے، یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے بڑا اہم عمل ہے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، یاد رکھیے، جو بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ماہ میں کچھ پیسے لے کر قربانی کر دو اگلے مہینے چکا سکتا ہوں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ ہوتا ہے نا انسان کی حالت ایسے ہوتے ہے، کبھی آج کیش نہیں لیکن اگلے مہینے اچھا خاصا آنے والا، تو بھی وہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو کر سکتا ہے ضرور کرے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب کون کون سے جانور کی قربانی کرنا ہے؟ یاد رکھیں جو جانوروں کی قربانی کرنا ہے، یاد رکھیں وہ 4 ٹائپس کے ہے، جس کو کہتے ہیں 4 قسم کے ہیں، اور ان کے 8 ہو جاتے ہیں اگر اس کو مذکر اور مؤنث کو اگر ایڈ کر لے تو، جس کو قرآن میں اللہ رب العزت نے، یاد رکھے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر بیان کیا، جس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام میں یاد رکھے 4 قسم کے جانور آتے ہیں، اور ان کے میل اینڈ فیمیل ملا لے تو 8 ٹائپس ہو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اونٹ اور اس کا مذکر مؤنث، اونٹ اور ہمارے پاس اردو میں اونٹنی جیسا لفظ نہیں ہوتا، دونوں کو اونٹی بولتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی۔ اس کے بعد گائے اور بیل، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس بھی گائے اور بیل میں سے گائے بولا جاتا ہے، کبھی بیل سے اس کیٹیگری کو ڈینوٹ نہیں کیا جاتا، گائے سے کیا جاتا۔
تیسرا ہے بکرا اور بکری، تو بکرا بولتے ہیں بس، بکری کو بھی انکلوڈنگ کر دیتے قربانی کے اعتبار سے. اور چوتھا ہے مینڈا یا مینڈی، دمبا یا دمبی یاد رکھیں، بھیڑ. تو یہ جانور ہے 4 اور اس کے میل فیمیل ملا لے تو 8. تو اس سے پتا چلا ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے. تو یہ سوال میں یہ بھی جواب آ گیا کہ فیمیل کی ہو سکتی ہے، کہ لوگ پوچھتے بکری کی قربانی ہوتی ہے کہ بکرے کی تو ہوتی ہے، اونٹنی کی ہوتی ہے کہ اونٹ کی تو ہوتی ہے، مینڈی کی ہوتی ہے کیا، فیمیل جو اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ 4 قسم کے جانور کی میل فیمیل دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، ان کو بہیمۃ الانعام کہا گیا قرآن کے اندر، یاد رکھیے. تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، اس کے علاوہ یاد رکھیے کسی بھی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. کئی جانور ہے اس کے علاوہ جو حلال ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے، یہی چاند جانوروں کو استعمال کریں گے. جب یہ نہ ہو تو پھر ساری چیزیں ڈسکشن میں لائی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہوگا. کسی نے ایک اور سوال کیا ہے، قربانی کا ارادہ رکھنے والے کو بال اور ناخن کاٹنے کا کیا معاملہ ہے ادھر، اور اس کے گھر والے بھی کیا بال اور ناخن نہ کاٹے؟ تو دیکھیے، قربانی کا جو بھی شخص ارادہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ کرے وہ شخص ذی الحجہ کا، مطلب ذی الحجہ کا چاند، عید جس کو بولیں گے، یہ جو عید ہوتی ہے اس کا چاند پہلے دکھ جاتا ہے، 10 دن بعد عید ہوتی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک وہ ناخن اور بال نہ تراشے. تو لہذا جس کا بھی ارادہ قربانی کرنے کا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے جب تک کہ اس کی قربانی نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ضرورت ہے تو وہ کاٹے. کاٹنا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں تو کاٹتے نہیں، پھر قربانی کرتے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ضرورت نہیں بھی ہے تو کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، بولے وہ اب ہوگی نا قربانی، مطلب یہ کہ اتنے دنوں میں تو کاٹنا نہیں ہے جب تک قربانی نہیں ہوتی، لیکن قربانی ہونے کے بعد ضرورت ہے تو کاٹنا ہے، نہیں تو نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مانا ہے. اس میں ایک اور چلن ہمارے پاس ہو چکا آج کل کہ قربانی کے دن لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرتے جا کے پورا سر صاف کر لیتے ہیں، مطلب ٹخلا کرا کے گھوم رہے ہیں. تو یاد رکھیے درست نہیں ہے. کوئی کروا رہا ہے کسی وجہ سے ایک الگ بات ہے، قربانی دے رہے ہیں تو بولے بالوں کی قربانی بھی بولے جانور کی قربانی کے بعد وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ کوئی شخص جو قربانی کا ارادہ کرے بالوں ناخن نہ کاٹے. اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ جب کر دے تو پھر کاٹے، وہ جا کے کاٹتے. کمپلسری نہیں ہے، اس کو کاٹنا ہے کاٹے، اس کو نہیں کاٹنا ہے نہیں کاٹے، لیکن یہ ضروری چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے. لیکن جب تک قربانی نہیں دی تب تک تو آپ نہیں کاٹ سکتے. تو اتنے دن جو بھی آپ 10 کو قربانی کر رہے، 11 کو کر رہے، 12 کو کر رہے، تب تک آپ کو رکنا پڑے گا. قربانی کے بعد آپ ہی کاٹے. اب سوال تھا کیا گھر والے بھی ناخن اور بال نہ کاٹے؟ تو دیکھیے، جو شخص ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے کہا گیا. اس کے ماتحت لوگ اگر کاٹ لے تو مسئلہ نہیں ہے. جیسا میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں قربانی کر رہا ہوں تو میرے ماتحت کئی لوگ ہیں، میرے بیوی ہے، بچے، اور اگر میرے والدین نہیں کماتے وہ بھی آ گئے، میرے چھوٹے بھائی بہن جو نہیں کماتے وہ بھی آ گئے، سب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو کافی ہے قربانی. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کاٹنا چاہے ناخن بال تو کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں ہوں جو دے رہا ہوں تو میرا کافی. لیکن تربیت کے لیے اگر آپ سب کو بولے کہ نہ کاٹے تو یہ تربیت کے لیے، نالج کے لیے، ان کو لائف میں ایک سیکھنے کے لیے مل جائے گا. تو وہ بھی نہ کاٹے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ کاٹ لے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اس سے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اگر کوئی غلطی سے کاٹ بھی رہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سینس میں کہ کوئی گناہ لکھا ہوا ہو کہ اس کے 100 نیکیاں چلے جائیں گی، قربانی کا اجر چلے جائیں گا، ایسا نہیں ہے. لیکن نہیں کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ کچھ علماء نے لکھا کہ حرام ہے ناخن اور بال کاٹنا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نہ کاٹے. ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر تربیت کے لیے ان کو بھی نہ کٹائے اچھی بات، تاکہ ان کو بھی ایک سیکھنے کو ملتا ہے بچوں وغیرہ. تو بہرحال لیکن گھر والے ماتحت لوگ کاٹ سکتے ہیں، ذمہ دار جو کر رہا ہے وہ نہ کاٹے. لیکن سب بھی اگر نہ کاٹے تو اچھی بات ہے، اگر سب نہ کاٹے تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دیں گا. لیکن جو کر رہا ہے وہ تو بالکل نہ کرے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ناخن کا مسئلہ ہو گیا، بال کا. تو یہ کاٹ سکتے، کاٹنا ہے تو قربانی کے بعد، کوئی ضروری نہیں کہ کاٹے، جس طرح سے لوگ کچھ غلط فہمی اس میں اس کو کاٹتے وہ کرتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے کسی نے ایک سوال کیا تھا پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہے؟ تو یاد رکھیں پورے گھر کی طرف سے ایک جانور یاد رکھیں ذبح کرنا کافی ہے. ایک جانور سے مراد یا تو جانور چھوٹا جانور یا ایک حصہ کافی ہے. حصے سے مراد بڑے جانور میں حصے ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اونٹ اور اونٹنی کے اندر قربانی کے حد تک 10 حصے، حج کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن قربانی میں 10. اسی طرح گائے و بیل کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو لہٰذا 7 لوگ مل سکتے ہیں. اور 7 لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ 7 خاندان کے حصے اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ایک جانور میں ایک پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان اس میں آ سکتا ہے. اور اس کے تعلق سے دلیل کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جامع ترمذی کی. ان سے تابعی نے سوال کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے. اور اس تعلق سے بہت سارے فتوے یاد ہے کہ سعودی لجنہ وغیرہ کے، جس میں کسی نے ایک سوال کیا تھا، میرے پر ڈیپینڈ 22 لوگ ہیں میرے گھر میں،